میں نے صدر زرداری کو اور میاں نواز شریف کو اپیل کیا کہ میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو، مشکل نہ ہو۔ اور جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 30 سال آپ لوگوں نے سیاست بھگتا ہے ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے 30 سال ہم سیاست کریں۔ 15-16 مہینہ کا موقع ہمیں ملا، اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہوئے کہ ہم نے وہ سارے جو ادارے ہیں ان کو اپنے دائرے میں کام کرنے کا جو سلسلہ ہے اس پہ ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ اور میرا خیال میں جو 15-16 مہینہ کا موقع ہمیں ملا اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہوئے، ہم نے وہ سارے جو ادارے ہیں ان کو اپنے دائرے میں کام کرنے کا جو سلسلہ ہے اس پہ ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ اصل مسائل کا حل نکالنے کے لیے وقت کتنا ملا ہمیں یہ پچھلے جو 15-16 مہینے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بات یہ ہے کہ ساتھ میں ہوں ہنا عادل۔ ناظرین، موجودہ حکومت کے الوداعی دن چل رہے ہیں، ایسے میں بلاول بھٹو کی الوداعی تقریر میں دیا گیا بیان بہت اہم ہے۔ بلاول بھٹو نے اتحادی حکومت اور اداروں کو حدود میں رکھنے میں ناکام رہی ہے، اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت اداروں کو ان کی حدود میں رکھنے میں ناکام رہی، اور ساتھ ہی اپنے بڑوں سے یہ شکوہ بھی کیا کہ ہمارے بڑے ہم سے وہی 30 سال پرانی سیاست کروانا چاہتے ہیں۔ اس شکوے، گلے اور ناکامی کے اعتراف میں آخر پس پردہ کیا ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ انہوں نے ملکی معیشت کو پٹری پر ڈال دیا ہے، ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے۔ کیا واقعی ملکی معیشت پٹری پر آ چکی ہے؟ اور کیا گرفتاری اور نااہلی سے چیئرمین پی ٹی آئی کی مقبولیت کم ہو پائے گی؟ اور نئی حلقہ بندیوں کے لیے قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے، اور ترمیم کے لیے اسمبلی میں 2/3 اکثریت چاہیے، جو کہ اس وقت ممکن نہیں۔ ترمیم ہو بھی پائے گی یا پھر نہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ انتخابات کتنے وقت میں ہوں گے، انتخابات ہوں گے یا نہیں، اور اگر ہوں گے تو ترمیم کیسے ممکن ہوگی؟ ان تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رضوان رضی صاحب، سلمان عابد صاحب، ڈاکٹر سعید الہی صاحب، اور ہمیں جوائن کریں گے مدثر خالد عباسی صاحب۔ آغاز آپ سے کرتی ہوں رضوان رضی صاحب، بلاول بھٹو کی جانب سے الوداعی جو تقریر ہے وہ کچھ جلدی کر لی گئی، ایک تو 2 دن پہلے ہی، اور کون سے ادارے ہیں جن کی جانب اشارہ کر رہے ہیں وہ کہ اتحادی حکومت ان کو حدود میں رکھنے میں ناکام رہی؟ دیکھیے، ایک تو انہوں نے نام لے لیا تھا عدلیہ کا، اور دوسرا نام انہوں نے نہیں لیا جو آپ اور میں بھی نہیں لے سکتے۔ تو اگر ہم نہیں لے سکتے تو ہمیں بلاول سے یہ توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ لیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیے نا، اب عدلیہ جو ہے وہ سٹیل مل چلانے کے اوپر اصرار کرے، ریکوڈک سے سونا نکلوانے کے اوپر اصرار کرے، ملیر سٹی جو ہے اس کے زمینیں بیچنے کے پیسے جو ہے ریاض ملک سے وصول کر کے اس کے اوپر بیٹھ جائے، ڈیم بنانے پہ اصرار کرے، تو پھر ہم نے سیاسی حکومت کیوں منتخب کرنی ہے؟ سپریم کورٹ کی کیپیسٹی بڑھا کے 15 سے 150 کرتے ہیں، اور ساری وزارتیں اور سارے محکمے سپریم کورٹ کے ججوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ باقی جہاں تک لوگوں کو انصاف ملنے کا تعلق ہے تو وہ پہلے 57,000 کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں پہ 5 سال 4 ماہ گزر جاتے ہیں ایک ججمنٹ کو دیے ہوئے، اور جج صاحب جو ہیں وہ ڈیٹیل ججمنٹ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اور مطلب اگلے ماہ جو چیف صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، 300 ڈیٹیل ججمنٹس ہیں جو انہوں نے نہیں دی اپنے پورے کیریئر کی، وہ یہ بیک لاگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو اور ہر ایک کے ساتھ یہ داستان جڑی ہوتی ہے، اپنا کام نہیں کرتے، وہ اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ تو ایک تو اشارہ ان کا اس طرف تھا، دوسرا ان کی طرف اشارہ بھی تھا انڈائریکٹلی، اگرچہ انہوں نے نام نہیں لیا، میں بھی نام نہیں لوں گا، جو آج کل زراعت اور معدنیات وغیرہ جو ہے وہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ان کی طرف بھی ادارہ تھا۔ اصولی طور پہ دیکھا جائے، اگر کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے پھر میرے بھائی سلمان عابد کو شکوہ ہو جاتا ہے، اور چلے ان کو آسانی رہتی ہے میرے اوپر تبرہ کرنے میں، لیکن کتاب کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ وہ جن کا کام ہے ان کو کام کرنے دیا جائے، محکمہ معدنیات کو مؤثر بنایا جائے۔ آپ اندازہ فرمائیں اس ملک کے اندر معدنیات کو گورن کرنے والا کوئی لا ہی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ایک ڈپٹی سیکرٹری صوبائی حکومت کا اس کے بارے میں جو بات کہہ دے وہ قانون کی حیثیت رکھتی ہے، اور اسی لیے محکمہ معدنیات کے اندر جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازتے ہیں، کسی کی لیز چھین کے کسی کو دے کے چلے جاتے ہیں،
اور جس سے چھینتے ہیں اس نے بھی کچھ نہیں کیا ہوتا, اور جس کو دے کے جاتے ہیں اس نے بھی کچھ نہیں کرنا ہوتا, صرف وہ کاغذ پکڑ کے بیٹھتے رہتے ہیں کہ کبھی سعید الہی صاحب جیسا کوئی انویسٹر آئے گا باہر سے پیسے لے کے تو اس کو یہ کاغذ ہم مہنگے داموں بیچ دیں گے اور اس سے ہم ایک فارچون کما لیں گے. تو میرا مطلب ہے کہ دوسرا اشارہ ان کی طرف تھا. لیکن ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہ رہا ہوں, کل ہمارے آرمی چیف صاحب نے ایک بڑا زبردست خطاب کیا ہے, اور یہ خطاب سننے کو ہمارے کان جو تھے پچھلے کم از کم 20 سال سے ترس رہے تھے. گڈ طالبان بیڈ طالبان کے اوپر انہوں نے لائن پھیر دی اور انہوں نے کہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. اگلا فقرہ میرا ہے, احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے, احسان اللہ احسان نہیں ہوتا. یہ ان کی کل کی تقریر کا کرکس تھا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی گروہ سے مذاکرات نہیں ہوں گے, یعنی کہ ٹی ٹی پی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. مذاکرات اگر ہوں گے تو ہوں گے افغانستان کی حکومت سے, اور انہوں نے ان کو خوارج بھی قرار دیا. یہ بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے. اس سے پاکستان کی پوری سیاست میں یہ سمجھتا ہوں وہ کے پی کے منتقل ہو گئی, کیونکہ کے پی کے اندر پی ٹی آئی کا اور ٹی ٹی پی کا جو لیتھل کمبینیشن بن رہا ہے, اور جس کے نتیجے کے اندر جگہ جگہ جو ہے وہ پٹاخے پھوٹ رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر, اور ہمارے بچے اور ہمارے بیٹے جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ. میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ جو ڈیل کرنا ہے یہ پاکستان کے مستقبل کا سیاسی منظرنامہ سیٹ کرے گا, اس کی امپورٹنس بہت زیادہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. امتیاز عالم صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان کی جانب چاہتی ہوں. امتیاز عالم صاحب, کس سے گلے شکوے کیے بلاول بھٹو زرداری نے, اور آپ بھی بتائیں کہ اپنی بڑی ناکامی کا اعتراف کیا کہ جو اتحادی حکومت ہے اداروں کو ان کی حدود میں رکھنے میں ناکام رہی. یہ انہیں آخری وقت میں احساس ہوا ہے, اور وہ حکومت میں شامل کیوں ہوئے تھے. وہ باہر سے بیٹھ کر بھی حکومت کی سپورٹ کر سکتے تھے, اور اس میں ساری پاور پالیٹکس زرداری صاحب نے کھیلی, اور یہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف صاحب نے کھیلی. اور انہوں نے تو یہ کیا کہ کبھی کسی سیاستدان نے اس حد تک اپنے اسپیس جو ہے سویلین اسپیس نہیں چھوڑی, اور جتنی کہ اس حکومت نے چھوڑی ہے. میں کہتا ہوں کہ شہباز شریف نے 4 coup کیے ہیں. ایک تو اکانومی کے جو بڑے حصے ہیں انہوں نے اٹھا کے فوج کے ساتھ شراکت داری کر لی ہے, جس میں بنیادی طور پر کنٹرول فوجی افسروں کو حاصل ہوگا, اور ایپیکس کمیٹی میں بھی پرائم منسٹر کے ساتھ آرمی چیف بیٹھیں گے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ عمران خان کے دور میں ہم نے دیکھا کہ جنرل باجوہ اور بیٹھنے شروع ہوئے تھے, ایک اکنامک کمیٹی بنی. دوسرا coup انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ مردم شماری کے حوالے سے جو گزٹ نوٹیفیکیشن کر دیا ہے, کسی حکومت روک سکتی تھی, اور یہ انہوں نے انتخابات کو ملتوی کرنے کا آسان طریقہ نکالا ہے. تیسرا coup انہوں نے قوانین کا کیا ہے. 25 یا 35 قوانین ایک دن میں 15 اراکین نے, یا کورم پورا نہیں تھا, وہ پاس کر دیے گئے. شرمناک بات تھی جس طرح سے لیجسلیشن کی گئی, اور لوگوں نے وہ قوانین پڑھے بھی نہیں. اور پانچواں جو چوتھا ہے وہ میڈیا کے حوالے سے, تو شکر ہے کہ پیمرا لا انہوں نے ملتوی کر دیا ہے. اور لیکن یہ جو دوسرا جو ہے قانون ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے, اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل ایسوسیشن جو ہے باڈیز احتجاج کر رہی ہیں, وہ نہیں چلے گا. اور یہ جو ہم کنٹرول کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کو, انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کو, گوگل ہو گئے یا ٹویٹر ہو گیا یا فیس بک یا یوٹیوب, یہ نہیں کر پائیں گے, وہ چھوڑ جائیں گے. پاکستان ان کے لیے کوئی اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے. ہم جو ان کا بازو مروڑنا چاہتے نہیں مروڑ سکتے. پھر یہ جو پیکا کے قانون میں جو تبدیلیاں کی گئی وہ بھی بڑی خوفناک ہے. پہلی میڈیا سینسرشپ کا شکار ہے. تو یہ 4 coup ہیں جناب نواز شہباز شریف صاحب کے. وہ اپنے ذمہ صرف ایک سہرا باندھتے ہیں کہ ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ملک کو وہ ڈیفالٹ ہونے سے اکتوبر نومبر میں بھی بچا سکتے تھے. یہی معاہدہ جو انہوں نے اب کیا ہے آخر میں آ کر 30 جون سے ایک دن پہلے, چند دن پہلے کیا, یہ پہلے بھی کر سکتے تھے. اب جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے وہ پی ڈی ایم کی پارٹیز کے لیے بہت سہارے روح ثابت ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی عمران خان کو ایک سزا ہوئی ہے, اب دیکھیں اسے کیا ہوتا ہے. لیکن مارچ تک اگر یہ امید کر رہے ہیں کہ عدالتوں سے فیصلے ہو کر عمران خان کو نااہلی کے آخری منزل تک پہنچا چکے ہوں گے یہ لوگ,
तो मैं समझता हूँ कि शायद मुश्किल पेश आएगी, और अगर इमरान खान को निकाल दिया गया इलेक्शन से बाहर, तो फिर उन इलेक्शन में मैं समझता हूँ पार्टिसिपेशन बहुत कम होगी, और मैं समझता हूँ जमहूरियत को बहुत नुकसान पहुँचेगा इस तरह के इंजीनियर्ड इंतखाबात के जरिए। सब पार्टियों को बराबर मौका मिलना चाहिए और मसावी मौका मिलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक पार्टी को निकाल के बाहर कर दें और बाकी पार्टियां मैदान में रहें, इससे हमारा टर्नआउट बहुत कम हो जाएगा और वो रिजल्ट भी मुश्किल। ठीक है डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो ये भी कहते हैं कि सियासतदान जो है वो नौजवानों का एतमाद अब खो चुके हैं, नौजवानों पर तवज्जो दी जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब से और आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी मैं यही कहूँगा कि वो हमारे लिए आसानी करें ताकि मुझे और मरियम शरीफ को आगे जाकर सियासत करने में आसानी, और 30 साल पुरानी सियासत वो करवाना चाहते हैं हमसे। सवाल यही उठता है कि कौन से ऐसे फैसले हैं नवाज शरीफ के और आसिफ अली ज़रदारी के जिन्होंने मजबूर कर दिया बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ये कहने पर? देखिए, मेरे ख्याल में बिलावल साहब का जो ये बयान है वो बड़ा गैर संजीदा और गैर मुबहम सा बयान है। अच्छा। और उसमें उन्होंने तमाम अपनी नाकामियों का इतराफ़ भी कर लिया। अब मुझे वो एक दफ़ा कह रहे हैं कि जी इदारे हम काबू ना कर सके, और इदारों के सामने दस्ते सवाल भी दराज किया होता है, उनसे बैकडोर राब्ते भी किए होते हैं, डीलें भी करते हैं, और फिर बाद में बड़े क्लीन मैन बन के सारा इल्ज़ाम इदारों पर लगा देते हैं। जैसे अभी रज़ी साहब माशाल्लाह फरमा रहे थे अदलिया के हवाले से कि अदलिया के बारे में तो उन्होंने बात कर ली, लेकिन इस मुल्क के जो मुख्तलिफ मजबूत इस्टेब्लिशमेंट के किरदार हैं जो इस मुल्क के साथ लाजम मलजूम हैं, उनके बगैर हुकूमतें नहीं चल सकती। उनको ये कहना कि जी हदूद से तजावज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपनी नाकामी का इतराफ़ भी कर रहे हैं और अपना बोझ उतार के किसी और पर डाल रहे हैं। वो नाकामी जो उन्होंने की है, और दूसरी बात जो उन्होंने की कि जी हमारे बुज़ुर्ग वो रास्ता अख्तियार कर रहे हैं जिस पे हमें चलने पे मजबूर कर रहे हैं। वो भाई उनके बुजुर्गी तो उनको लेकर आए हैं, वो कहाँ से आए हैं? अगर उनके बुजुर्ग रास्ता उनका हमवार ना करते, उनके लिए बाकायदा कोई डील ना करते, तो वो कैसे हुकूमत में आते? और दूसरी बात यह है कि अभी 1 साल की जो परफॉर्मेंस है बिलावल साहब की, वो भी हमारे सामने है। रोज़ाना अखबारात सोशल मीडिया भरे हुए हैं कि जी दर्जनों दौरे हो रहे हैं, पाकिस्तान से गायब है, और कोई एक ऐसा संगे मील, कोई ऐसा बहुत बड़ा मार्का जो फ़ौरन आपकी स्ट्रेटजी या फ़ौरन सर्विस में या किसी मुल्क से आपने किया हो बतौर वज़ीर ख़ारजा, कोई एक चीज़ ऐसी नहीं जिसको हम मेंशन कर सकें। और दूसरी बात यह है कि जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं उनकी तो क्रेडिबिलिटी मौजूद है, उनसे लोग बात भी करते हैं, उनको इमदाद भी देते हैं, उनकी गारंटी पे यकीन भी करते हैं, इनकी तो बात ही कोई सुनता नहीं है। और एक बात अभी थोड़ी देर पहले ये इम्तियाज़ साहब ने कही थी कि मीडिया के हवाले से जी वो पढ़े बगैर उन्होंने अप्रूव कर दिए बहुत से बिल। तो मैं तो उनके इल्म में ये लाना चाहता हूँ कि ये तो खैर ये 25-30 बिल हैं जो पिछले 20-25 साल में जितने बिल आए हैं उसको पढ़ने वालों की तादाद चंद अफराद पर मुश्तमिल होती है। अगर 250 मेंबर हैं तो 10 या 15 या 20 पढ़ते हैं, इतने भी नहीं पढ़ते, और वो 7-8 उसमें तकरीर कर लेते हैं, और कुछ तकरीर बगैर पढ़े भी कर लेते हैं। तो मैं क्योंकि पार्लियामेंट में रहा हूँ, इनके साथ काम किया है, तो वहाँ पे जो पार्लियामेंटेरियन है उनका वतीरा जो है वो यही है कि बहुत कम लोग पढ़ते हैं, अदरवाइज़ भी यानी अखबार मुताला ये उसके बारे में उनका शौक़ कम होता है। और सियासी बयानात की हद तक अब आप देखें, हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अभी कुछ देर पहले रज़ी साहब ने और सलमान साहब ने कहा था 4 बंदे हैं, तो असम्बली में आते हैं, धुआंधार तकरीरें करते हैं, लोगों को लताड़ते हैं, और उसके बाद अपने गिरबान में मुँह नहीं डालते। तो मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब की जो तकरीर है वो बिल्कुल बेमानी है, और उन्होंने आखिर में सिर्फ अपने सर से बोझ उतारने के लिए एक टोकरा उतार के फेंक दिया। अच्छा। और दूसरी बात आपने अभी ये की थी अभी थोड़ी देर पहले कि जी बिलावल साहब ने कहा कि जी हमारे वालिदैन जो है हमें और मेरे लिए और मरियम के लिए रास्ता छोड़ दें। भाई वो तो पहले ही छोड़ चुके हैं, उनका रास्ता कौन रोक रहा है? मरियम साहबा के लिए नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हर वक्त उनके साथ हैं, उनकी रहनुमाई कर रहे हैं, उनके लिए रास्ता बना रहे हैं, और उसके अलावा बिलावल साहब के लिए जरदारी साहब बना रहे हैं। बल्कि इसकी वजह से पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स जो हैं हर पार्टी के, उनकी पार्टियों के, वो नाला भी और नाराज़ भी हैं। तो मुझे अब समझ नहीं आ रही कि बिलावल साहब क्या चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि अपने वालिद साहब का भी मकबरा बना दें और उनकी यादगार बना दें और वो मरहूम हो जाए? ना करें यार देखे ना, अब वो तो यही समझ रहे हैं, हर चीज़ तो मिल गई है, अब और क्या ख्वाहिश है? तो मैं समझता हूँ कि इस तकरीर का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक सियासी ड्रामा था,
اور لوگ جو ہے اس بات کو سمجھتے ہیں. صرف یہی بیٹھے یہ دانش میرے جو دو ہیں پاکستان کے معروف یہی نہیں ہے, پاکستان کے عوام بھی سمجھتے ہیں. تیسرا جو آپ نے الیکشن کی بات کی تھی نا, الیکشن میں آ کے دیکھیں اب پرابلم یہ ہے کہ ابھی بات کی کہ جی سب کو پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے, امتیاز صاحب نے کہا ملنا چاہیے بھائی, لیکن میرے بھیا اس ملک میں 1874 سے لے کر آج تک, سیٹلمنٹ سے لے کر آج تک جو حلقوں کی سیاست ہے اس میں 5% کا فرق آیا ہے. یہ عمران خان کو اجازت بھی دے دیں الیکشن لڑنے کی, تو جو میکنزم ہے الیکشن کا, جو انجینئرنگ ہے, جو برادری ہے, بندہ ہے, حلقہ ہے, علاقہ ہے, لسانیت ہے, اس کے بغیر کوئی الیکشن مکمل نہیں ہوتا. اس پہ تفصیل سے کرتے ہیں آگے چل کے بات. جی سلمان عابد صاحب متفق ہیں آپ؟ دیکھیں بات ہارش زبان استعمال نہ کی جائے تو اچھا ہے. ہاں ٹھیک ہے, بڑی ہارش زبان استعمال کی گئی, یہ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بات امتیاز عالم صاحب نے اٹھائی ہے, بلاول صاحب کی تقریر ہو, شہباز شریف صاحب کی تقریر ہو, نواز شریف کا بیانیہ ہو, مریم نواز کا بیانیہ ہو, فضل الرحمان کا بیانیہ ہو, یا کسی اور جماعت کا بیانیہ ہو, پی ٹی آئی کا بیانیہ ہو, بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پارلیمانی سیاست, ہماری جمہوری سیاست, ہماری کانسٹیٹیوشنل سیاست, ہمارا رول آف لا اور ہماری عوامی مفادات پر مبنی سیاست سٹیک پہ لگ گئی ہے. ان کا کوئی ریزولوشن ہماری ان جماعتوں کے پاس نہیں ہے, اور یہ سیاسی جماعتیں اپنی افادیت بھی کھو رہی ہیں, اپنی اہمیت بھی کھو رہی ہیں, اور اتنا کانٹرڈکشن ہے ان کی تقریروں کے اندر, ان کے عمل کے اندر. یعنی اب بلاول صاحب جنہوں نے 16 ماہ یعنی باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپنے معاملات چلائے, وہ ایسے ہی نہیں وزیر خارجہ بن گئے, ایسے نہیں وہ بھارت کے خلاف تقریریں کر رہے تھے, سب پتہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہے سہولت کاری بھی کرتے ہیں, بینیفیشری بھی ان کے ہیں, فائدہ بھی ان سے اٹھاتے ہیں, اقتدار کے لیے بھی ان کے پاس جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی ادارے جو ہے نا وہ ان سے گلا کرتے ہیں. بھائی آپ نے خود کتنا رول آف لا پہ عمل کیا, آپ نے خود کتنا کانسٹیٹیوشن پہ عمل کیا, آپ نے خود کتنی ڈیموکریٹک جو اصلاحات ہیں اس کو انشور کیا, پارٹی کے اندر پارٹی سے باہر. یہ ساری سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے, کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے. سب نے اس کے اندر اگر 2 سٹیپ آگے گئے تو 2 سٹیپ پیچھے چلے جاتے ہیں. اور یہ جو ابھی امتیاز عالم صاحب نے بات کی ہے کہ اب کیا ہوا ہے, اب انہی 16 ماہ کے اندر ہی ہم نے دیکھا ہے نا, یہ جو پاکستان کی ڈیموکریٹک فورسز تھیں, نکال دیں عمران خان کو, وہ تو ڈیموکریٹک نہیں ہے بہت سے لوگوں کے بقول, لیکن جو ڈیموکریٹک فورسز تھیں, جو وسیع تجربہ رکھتی تھیں, جن کا ایکسپیرینس تھا, جن کا ویژن تھا, جن کا ایکسپوئر تھا, انہوں نے کیا کیا جمہوریت کے ساتھ. یعنی کوئی شرمندگی نہیں ہے شہباز شریف صاحب کو, کوئی شرمندگی نہیں ہے بلاول بھٹو صاحب کو, کوئی شرمندگی نہیں ہے مولانا فضل الرحمان کو کہ جس طرح سے 16 ماہ ہم نے چلائے یہاں پر, اور جس طرح سے انسانی حقوق کا یہاں پر جو ماتم ہوا ہے. یعنی جس طریقے سے آپ نے پارلیمانی سیاست کا جنازہ نکالا ہے, جس طرح سے آپ نے عوامی مفادات کے نام پر اب یہ کہہ دینا جی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, ہمارے پاس فلاں نہیں تھا, ہمارے پاس یہ نہیں تھا, ملک ڈیفالٹ ہو جانا تھا. بھائی 400-500 ارب روپے جب سرکاری افسروں کی گاڑیوں پہ پیسے خرچ کر رہے تھے, اس وقت آپ کا دماغ کام نہیں کیا, اس وقت آپ کو نہیں پتا چلا کہ ہماری ترجیحات عام آدمی ہونا چاہیے, ہم ان کو کس طریقے سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں, ہم کس طرح کے لگژری گورننس کے ماڈل چلا رہے ہیں, سارے کے سارے. یعنی کسی ایک کی میں بات نہیں کرنا چاہتا, سب کے سب. آپ کے پاس کیا الٹرنیٹ ماڈل ہے پاکستان کے اس موجودہ ریسنٹ پولیٹیکل کرائسس کا؟ کسی کے پاس کوئی ریزولوشن نہیں ہے. ابھی یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, اگلے آ جائیں گے نگران, جن کو بھی ہم نے عبوری حکومت کا درجہ بھی دینا ہے, اور سنا ہے کہ بڑے لمبے عرصے کے لیے چلے گی, اور پھر اس کے بعد پھر ہم ان کا ماتم کرنا شروع کر دیں گے. اب یہ مثال کے طور پہ حفیظ شیخ صاحب کا نام آ رہا ہے, پہلے بھی تو وزیر خزانہ رہے ہیں نا 2-3 دفعہ. کیا انہوں نے پاکستان کی معیشت کے ساتھ بھلا کر دیا جو اب وہ آ کے کریں گے؟ پہلے کیا انہوں نے کون سے ایسے شاندار کارنامے کیے ہیں جو رہ گئے تھے, جو باقی انہوں نے اب آ کے پورا کرنا ہے؟ آپ ایک روایتی طریقے سے, ایک ٹریڈیشنل طریقے سے, ایک فرسودہ پرانے سوچ اور پرانے خیالات کے ساتھ حکمرانی کے نظام کو چلانا چاہتے ہیں, نہ کچھ بدلنا چاہتے ہیں, نہ جمہوریت کو مضبوط, نہ آئین کو مضبوط, نہ قانون کو مضبوط, نہ عوام کو مضبوط. اب یہ کہنا کہ جی ہم نے ڈیفالٹ سے ملک کو بچا لیا ہے, اور بھائی ملک کے لوگوں کو ڈیفالٹ کیا ہے یا بچایا آپ نے؟ لوگوں کی زندگیوں کو تو آپ نے اجیرن بنا دیا ہے نا. جیسے کل رضوان رضی صاحب کہہ رہے تھے کہ جس گھر کے اندر جولائی کا بل گیا ہے وہاں دیکھیے وہاں پہ کیا ماتم ہو رہی ہے, اس کو آپ نے کیسے ڈیفالٹ سے بچا لیا؟ آپ نے ایک رولنگ الیٹ کو جو اس پاکستان کے مفادات کے ساتھ کھیل رہی ہے, اس میں ساری سیاسی جماعتیں, اس میں سارے طاقت کے مراکز شامل ہیں, آپ نے ان کو بچایا ہے, آپ نے عام آدمی کو نہیں بچایا. عام آدمی کو کوئی پروٹیکشن نہیں دی, ان کی کوئی سوشل پروٹیکشن نہیں دی, نہ کوئی اکنامک ریلیف دیا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہ روایتی سیاسی نظام چلایا جا رہا ہے یہ اپنی اہمیت کھو گیا ہے.
اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو اس نظام کے اندر ایک بڑی اصلاحات کرنی پڑیں گی، ایک بڑی ناگزیر ہو چکی ہیں یہ اصلاحات، ادروائز پاکستان درست ٹریک کے اوپر نہیں آ سکے گا۔ محض جذباتی باتیں کرنے سے ملک نہیں بدلا کرتے۔ ٹریک کی آپ بات کریں، میں ون لائنر آپ سب سے لوں گی۔ شہباز شریف صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ ڈیفالٹ سے بچا کر معیشت کو پٹری پر ڈال دیا ہے، امتیاز عالم صاحب مختصراً بتائیے کیا واقعی معیشت کو پٹری پر ڈال دیا ہے؟ یہ ابھی معلوم ہوگا، یہ 9 مہینے کا جو پروگرام ہے IMF کا، اس پہ کس حد تک عمل کیا جاتا ہے اور ہم اپنے بنیادی اصلاحات اپنے سسٹم میں لانے کے لیے کس حد تک تیار ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے جو ایلیٹ کیپچر ہے وہ برقرار رہے گا، اور جو بڑے بڑے موٹے مفادات ہیں اسٹیٹ سیکٹر کے وہ برقرار رہیں گے۔ یعنی سر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی معیشت کو نہیں ڈالا ہے پٹری پر؟ معیشت کو پٹری، ہم جو ڈیفالٹ کا ہے اس سے تو ہم نکل گئے ہیں، ٹھیک، اور 9 مہینے کے بعد بھی شاید ڈیفالٹ کی صورت نہ بنے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو بات درست ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب۔ میرا خیال میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ تھا وہ ٹل گیا، اس سے نکال دیا۔ یہ دعویٰ شہباز شریف صاحب کا ٹھیک ہے، اور آگے دیکھنا ہے کہ کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اور وہ کیا ہوگا۔ رضی صاحب دیکھیے، اس دعوے کی بنیاد کے اوپر آپ آئندہ الیکشن کا نریٹو نہیں بنا سکتے۔ آپ اس بندے کو قائل، ٹھیک ہے انہوں نے ڈیفالٹ سے بچا لیا، سر دعویٰ درست ہے یا نہیں؟ دعویٰ ان کا درست ہے، دعویٰ درست ہے ان کا، ٹھیک ہے، لیکن یہ اس دعوے سے آپ اس بندے کو مطمئن نہیں کر سکتے جس کے گھر میں 60,000 کا بل آیا۔ سر مختصر جواب تھا، ٹھیک ہے، ڈیفالٹ سے نکل گئے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت بہت سے اکانومسٹ یہ بحث کر رہے تھے کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، تو شہباز شریف کی کمپنی ہے وہ کہہ رہی تھی ملک کوئی ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب خواجہ آصف نے بات کی تھی تو اس وقت تو ان کی بڑی کلاس لی تھی پوری مسلم لیگ نے، تو ملک پتہ نہیں کہاں ڈیفالٹ پہ جا رہا ہے۔ دعویٰ درست نہیں ہے، مجھے بتائیے نا، آپ کو میں بتا رہا ہوں، عوام سے جا کے پوچھیں کہ یہ دعویٰ درست ہے یا نہیں ہے، آپ کو عوام ابھی اپنا فیصلہ سنا دیں گے۔ آپ کے خیال سر میں نے تو بتا چکا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں یہ دعویٰ ہی غلط ہے، کیونکہ خود ان کی پارٹی کے اندر جس وقت ڈیفالٹ کی بات خواجہ آصف نے کی تو سب نے اس کا مذاق اڑایا، اسحاق ڈار نے اس کا ملک تو ڈیفالٹ ہو نہیں سکتا، یہ کیسے کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب کہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا؟ صاحب کے خیال میں یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ ناظرین بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد تحریک انصاف کا کارکن کیا سوچ رہا ہے، اور کیا گرفتاری اور نااہلی سے چیئرمین پی ٹی آئی کی مقبولیت کم ہو پائے گی، اس پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے حوالے سے۔ توشہ خانہ کیس چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر اعتراض ختم، اور ایک یہ بھی اپڈیٹ ہے کہ ایف آئی اے نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا گرفتاری اور نااہلی سے چیئرمین پی ٹی آئی کی مقبولیت کم ہو پائے گی یا نہیں؟ ڈاکٹر سعید الہی صاحب دیکھیں، گرفتاری سے مقبولیت میں کمی نہیں ہوگی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کی یہ مقبولیت جو ہے یا پذیرائی ہے اس کو ٹرانسفارم کر سکیں گے وہ الیکشن کی فتح میں، جس کا جواب نفی میں ہوگا۔ ان کی پاپولیرٹی برقرار رہے گی، ان کے فالوور ساتھ چلتے رہیں گے، لیکن جب الیکشن آئے گا تو 3 مراحل درپیش ہوں گے۔ کب آئے گا؟ جب بھی آئے گا وہ تو آپ نے بتانا ہے۔ اس پہ تفصیل سے پوچھیں گے آپ سے کہ کب آئے گا۔ اتنا انتباہ حاصل پوچھ مجھ سے رہے۔ اچھا خیر، اس میں پہلا مرحلہ تو یہ ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی کو تمام پاکستان سے امیدوار مل جائیں گے، جس کا میرا خیال میں جواب نفی میں ہے، کیونکہ انہوں نے خود کہہ دیا عمران خان صاحب نے کہ میرے اگلے تمام امیدوار وکلا صاحبان ہوں گے، تو اس کا مطلب باقی سب لوگ فارغ ہوں گے، صرف وکلا صاحبان کو ٹکٹ ملے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جو ان کے ساتھ جوڑے گئے تھے، ایک ریت کا محل بنایا گیا تھا 3 4 6 راتوں میں، وہ 2 راتوں میں بکھر گیا، 220 230 پارلیمنٹیرین چلے گئے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہمارے آج میں مثال دیتا ہوں آپ کو، میں نے 4-5 دن پہلے ایک فنکشن آ رہا ہے 10 تاریخ کو، اس میں صدر پاکستان آ رہے ہیں جناب، بڑی مزیدار بات ہے۔ اچھا، تو میں نے کچھ لوگوں کو فون کیا کہ ہمارے دوست ہیں ایک چیریٹی ہاسپٹل بنا رہے ہیں، تو اس میں آپ تشریف لائیے۔ تو آپ حیران ہوں گی کہ پاکستان کے، لاہور کے، پنجاب کے بڑے بڑے تاجروں نے انکار کر دیا آنے سے۔ وجوہات ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا صدر صاحب جا رہے ہیں، ہمارا کیا تعلق ہے صدر سے۔ دوسرا کیا ملے گا بعد میں، دوسرا یہ ہے کہ صدر صاحب کے آنے سے وہ، کیونکہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے اور اس کے وہ جیلے ہیں ان کے بقول، تو اس سے ہمارے پہ نقصان ہوگا۔ تو یہ میں آپ کو پولیٹیکل لاس ہوگا۔ ہاں، میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالنے ہیں یا جو آپ کے امیدوار ہوں گے،
جب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب اب فیوریٹ نہیں رہے, وہ ایک فیوریٹ ہارس نہیں ہے, تو لوگ ان کو ووٹ بھی نہیں ڈالیں گے, اس کے علاوہ ان کے ساتھ ٹکٹ بھی نہیں لیں گے. تیسرا, بندے اور برادریاں وہاں کھڑے ہوں گے جہاں سے ان کو فائدہ ملتا ہوگا. اب آپ دیکھ لیں, کل کا جلسہ ہوا ہے شہباز شریف صاحب کا یہاں قریب, ہاں جی, کھوڑیا میں, تو بڑا کامیاب جلسہ ہوا ہے. اور آہستہ جب بڑھتے جائیں گے مختلف پارٹی کے لوگ, تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا, یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اگلی حکومت میں عمران خان صاحب شامل نہیں ہیں, تو بہت سے لوگ بھاگ جائیں گے. اور پھر انشاءاللہ اوورسیز پاکستانیز اور وہ لوگ جو ہمارے میڈیا ٹائکونز ہیں یا جو آج کل پرچم, ہمارے قومی پرچم کو آگ لگا رہے ہیں, تو صرف یہی نظر آئیں گے آپ کو. لیکن میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی, ان کی سیاسی طاقت, پارلیمنٹیرین جو فورم ہے یا پارلیمنٹ ہے یا اس میں اکثریت ہے, اس میں تبدیل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. امتیاز عالم صاحب, آپ کا کیا خیال ہے, گرفتاری اور نااہلی سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ کم ہو پائے گی؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے, اور یہ کہنا کہ ان کے پاس امیدوار نہیں ہے, یہ مجھے درست بات نظر نہیں آتی ہے, کیونکہ ان کے پاس ایکٹیوسٹ کی تعداد بہت ہے ہر حلقہ انتخاب میں, اور اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ رہا تو آپ بہت سارے حیران کن نتائج بھی دیکھیں گے انجینئرنگ کے باوجود. جو افسوسناک بات ہے کہ انتخابات ہونے سے پہلے ہی مشکوک ہو گئے ہیں, اور یہ اپنے وقت پہ اب نہیں ہونے جا رہے ہیں. یہ دوسری بات ہے جو انتخابات کی شفافیت پہ سوالات مزید اٹھائیں گے. ابھی عمران خان آپ دیکھیں ایک اور اعتبار سے روزانہ خبروں پہ ہیں. آج ان پہ یہ کیس چلا, کل ان پہ یہ کیس ہوا, آج یہاں ضمانت ریجیکٹ ہوئی, آج وہاں ضمانت ایکسیپٹ ہوئی. آپ پورا میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, ان کے نام پر بندش کے باوجود وہ میڈیا کی مین سٹوریز میں موجود ہیں, اور ان کا سوشل میڈیا بھی بڑا افیکٹو ہے. اب تک جو بات اب ان کے سامنے جو کمزوری آئی ہے وہ انہوں نے اپنی تنظیم بنائی نہیں, اپنی ہارڈ کور کو منظم نہیں کیا, اور وہ ایک جو ایک لیڈر کی سحر کے گرد جھومتا رہا. جو ہی وہ 9 مئی ہوا, اس کے بعد اسٹیٹ نے بیکلیش ہوا اسٹیٹ کی طرف سے, تو وہ لوگ اس کے لیے تیار نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ جلسہ جلوس ہے, وہاں پہ ترانے گائے جاتے ہیں, تو وہاں پہ ایک طرح کا ایک کلچرل شو تھا. اچھا. تو اس میں ان کی پولیٹیکل ریجیمنٹیشن یا تنظیم کاری نہیں ہوئی تھی. لیکن عمران خان اس وقت بھی سب سے پاپولر لیڈر ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو نئی نسل کے جو لیڈر آ رہے ہیں, لوگوں میں پرانی پارٹیوں سے ایک بہت بڑا گلہ یہ ہے کہ یہ خاندانی پارٹیاں ہیں. اب یہ جو بلاول جس بات کا ذکر کر رہے ہیں, جس بات کی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ زرداری صاحب کی جو سمجھوتا کی سیاست ہے, اس سے بلاول کی جو اٹھان ہو سکتی تھی اس پر برا اثر پڑا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں مریم نواز غائب ہو گئی جب تک یہ حکومت سامنے آئی. شروع میں انہوں نے کچھ اختلاف کیا, اس کے بعد نہیں. تو چچا کی حکومت تھی, پارٹی کی حکومت تھی, اور اس کی ذمہ داری سے عمران کیسے نواز شریف اپنے آپ کو کیسے یا مریم نواز کیسے بری الذمہ قرار دے لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی نیگیٹو فضا ہے پی ڈی ایم کی پارٹیز کے لیے اس مہنگائی کی وجہ سے. یہ جو 15 مہینے کی گورننس ہے, جو توقعات شہباز شریف صاحب سے کی جا رہی تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہیں, بلکہ لگتا یہ ہے کہ انہوں نے یقیناً فیتے بہت کاٹے ہیں, بہت سارے پل کے انہوں نے انوگریشنز کی ہے, لیکن پرائم منسٹر یہ کام نہیں کرتے. یہ تو میئر کے لیول کے کام ہیں جو وہ کرتے پھر رہے تھے. البتہ انہوں نے پیسے کافی بانٹے ہیں, یوتھ پروگرام ہو یا دوبارہ سے لیپ ٹاپ اسکیم ہو یا کسانوں کے لیے قرضے ہوں, یہ کافی اسکیم جو لے کر آئے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ کا بھی پیسے بڑھا دیے گئے. یہ سب کام ہوئے ہیں, لیکن جس پیمانے پہ مہنگائی نے لوگوں کو تنگ کیا ہے اور جاتے جاتے جس طرح تیل کی قیمت بڑھی ہے, آپ بھی دیکھیں کہ آج اس سب کے باوجود آپ دیکھیں مارکیٹ نے آج کتنا خوفناک منفی رسپونڈ کیا ہے کہ اس گورنمنٹ کے جانے پہ انہیں خیال نظر آ رہا ہے شاید کہ یہ جو سیاسی بے یقینی شاید بڑھ جائے گی, اس لیے مارکیٹ آج پینک کر گئی. میں ایک بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سیاستدانوں کی زیادہ بیشنگ نہیں کرنی چاہیے. ہم کیا چاہتے ہیں آخر سارے سیاستدانوں کی بیشنگ کر کے؟ میں نے بھی کافی تنقید کی 15 مہینے کے عرصے پہ, اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں
جس سے جمہوری پلیٹ فارم اور بنیادیں کمزور ہوئی. وہ کرنا ضروری تھا کیونکہ ہم بات کرتے ہیں ایک ڈیموکریٹک پوزیشن سے. لیکن ہمیں سیاستدانوں کو ڈیمالش کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم اتھارٹیرین فورسز جنہوں نے پہلی اسپیس بہت لے لی ہے انہیں مضبوط کر رہے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب، جس طرح سے ابھی امتیاز عالم صاحب بھی بات کر رہے تھے، ہم یوتھ کی بات کریں تو کیا یوتھ جو ہے اس کا اعتماد ویسے تو سیاستدانوں سے اٹھ چکا ہے؟ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنی تقریر میں یہی کہا ہے. تو کیا چیئرمین پی ٹی آئی کی مقبولیت بھی کم ہوئی ہے؟ کیونکہ 65% ہیں نوجوان ووٹرز، کل ووٹرز کی جو تعداد ہے. نئی مردم شماری کے نتائج کے بعد یہ کچھ 6 کروڑ سے زیادہ ووٹ ہیں جن کی عمریں 18 سے 35 سال، وہی انتخابات میں فیصلہ کن کردار ادا کریں گے. اگر عمران خان صاحب پاپولر نہیں ہیں، ان کی مقبولیت نہیں ہے، وہ غیر اہم ہو گئے ہیں، اور روایتی سیاست اتنی آسان ہے کہ جس کو چاہے جتا دیں اور جس کو چاہے ہرا دیں، تو یہ حکومت بھی، یہ اسٹیبلشمنٹ بھی، الیکشن کمیشن بھی کل صبح الیکشن کو اناؤنس کرے. یار مسئلہ کیا ہے جب گیند ہی آپ کے ہاتھ میں ہے، بقول آپ کے کہ عمران خان صاحب تو غیر اہم ہو گئے ہیں. آج بھی اس وقت جو پالیٹکس کا محور ہے وہ تو پی ٹی آئی ہے. اگر کسی کو شک ہے ان کی گرفتاری کے بعد اور 9 مئی کے واقعات کے بعد یہ جو پشاور میں 2 تحصیلوں کے الیکشن ہوئے ہیں ان کے نتائج اٹھا کے دیکھ لیں. وہاں کہاں کھڑی تھی عوامی نیشنل پارٹی، وہاں کہاں کھڑی تھی پیپلز پارٹی، وہاں کہاں کھڑی ہے پی ایم ایل این، وہاں کہاں کھڑی ہے جماعت اسلامی. جیتا کون ہے؟ پی ٹی آئی. ووٹر جو آپ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی حمایت میں لوگ نکلے نہیں باہر، وہ 50,000 کے قریب لوگ وہاں نکلے ہیں نا، انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں. بلے پہ مور لگائی ہے تو الیکشن جیتے ہیں نا وہاں پہ. اور وہاں پہ گورنر کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا سمدھی بیٹا، ان کا نیچے ناظم پشاور کا. اس کے باوجود، ان تمام تر مشکلات کے باوجود وہ الیکشن جیتے ہیں نا. اس لیے اگر آپ الیکٹوریل پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ میں پنجاب اور کے پی کے کا جو اربن سینٹرک پالیٹکس ہے وہ تو ساری کی ساری اس میں میٹر کرے گی. پاکستان کی یوتھ 18 سے 35 سال وہ ووٹ ڈالنے نکلتی ہے نہیں نکلتی. بہت سے لوگوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد اب ووٹر اتنا خوفزدہ ہو گیا ہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹر باہر نہیں نکلے گا. آپ ان کی گرفتاری کے بعد اگلے دن انتخاب ہوا تو آپ کو نظر آ گیا 50,000 ووٹر باہر نکلا ہے اور اس نے ساری سیاسی جماعتوں کو شکست دی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی الیکشن نہ کرانے کی وجہ بھی تو وہی ہے نا جی. پہلے سیاسی بندوبست کرنا ہے پھر الیکشن کروایا جائے گا. مقبولیت کو پہلے قبولیت میں بدلا جائے گا. پہلے قبول کریں گے تو پھر وہ مقبولیت بھی ان کی برقرار رہے گی. تو جب آپ اس طرح کے الیکشنز کو وقت سے پہلے متنازع بنائیں گے اور ایک سینٹرک پرسن کو رکھ کے، ماضی میں آپ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کام کیا، اس سے پہلے آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کیا، اگر یہ کھیل چلتا رہا تو اس سے پھر پاکستان کی ڈیموکریٹک جو پالیٹکس کا فیوچر کیا ہے؟ اور الیکشن کی جو بار بار ہم بات کرتے رہے کہ جی 2018 جیسا الیکشن نہیں ہونا چاہیے، الیکشن کریڈیبل ہونا چاہیے، الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. تو اب کیا کر رہے ہیں ہم؟ اب کیا لیول پلینگ فیلڈ کی طرف جا رہے ہیں؟ اب کیا ٹرانسپیرنسی کی طرف جا رہے ہیں؟ اب کیا الیکشن کو ہم نے باقاعدہ ساری سیاسی جماعتوں کے لیے قابل قبول بنانا ہے؟ ہم نے تو پہلے اس کو متنازع بنا دیا ہے. ابھی یہی نہیں پتا چل رہا کہ جناب کیا کہتے ہیں الیکشن ہونے بھی ہیں نہیں ہونے. کوئی کہتا ہے 8 مہینے لگیں گے. ابھی آپ نے قمر دلشاد صاحب کا بیان سنا دیا، حالانکہ وہ صوبائی وزیر بھی ہیں، وہ صوبائی وزیر بھی ہیں. پھر اس کے بعد ابھی آپ نے رانا ثناء اللہ کا سنا دیا، اس سے پہلے باقی لوگوں کے سنا دیے. تو سب کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں ہوں گے. اور آج کی جو جنگ کی خبر ہے اس میں کہا یہ 1.5 سال کا عبوری سیٹ اپ آ رہا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے. تو اس لیے یہ جو ساری ایمبیگوٹی کریٹ کر دی ہے یہ پاکستان کی پالیٹکس اور ڈیموکریسی کے لیے تو اچھی نہیں ہے. اس وقت کی ایمبیگوٹی جو کچھ ہو رہا ہے. درست. رضی صاحب کیا خیال ہے، مقبولیت چیئرمین پی ٹی آئی کی کم ہو پائے گی یا نہیں گرفتاری اور نااہلی سے؟ اور یوتھ کا جب ذکر کریں تو سلمان عابد صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ یوتھ میں فیمس لیڈر ہیں ابھی بھی، اور 65% جو ووٹرز کی تعداد ہے وہ یوتھ ہے. ٹھیک ہے، تو مریم نواز صاحبہ لیکن اس کے برعکس کہتی ہیں کہ جتنے نوجوانوں کو لیپ ٹاپس ملے ہیں وہ ہمیں ہی ووٹ دیں گے. دیکھیے لیپ ٹاپ لے کے تو کدھر جائے گی یوتھ بیچاری؟ پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا، لیکن سلمان عابد صاحب نے بڑی مہارت کے ساتھ جو ہے وہ فگرز کے ساتھ کھیلا ہے. 35 سال کا بندہ جو ہے وہ یوتھ میں شمار نہیں ہوتا. 40 سال کی یو این کی ڈیفینیشن ہے. آپ 60 سال یار کہہ رہے تو صحیح نا، میری بات تو سن لیں. آپ یو این کی ڈیفینیشن جو ہے وہ 40 ایئرس کی ہے، بس یہ بتانا چاہ رہا تھا. 65 سال ہے. 65 سال ڈاکٹر نے اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو ٹین ایج کا کرش ہوتا ہے نا، ظاہر ہے وہ تو 80 سال کی عمر میں بھی ختم نہیں ہوتا ٹین ایج کا کرش آ کے یہاں پہ. تو خیر میں اس کو دوسری طرف سے دیکھتا ہوں. عمران خان صاحب کو اندازہ تھا کہ 9 مئی کے بعد جو ان کی مقبولیت کے اندر ڈینٹ پڑا ہے اس کی ریکوری کے لیے یہ ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس جرم میں بھی آپ کو 3 سال سزا ہوتی ہے، آپ اسی وقت ایک درخواست دیتے ہیں اسی جج کو جس نے ججمنٹ پڑھنا اس کی ہوتی ہے.
اور وہ آپ کی سزا معطل کر دیتا ہے. آپ کو ہفتہ سے لے کے 2 ہفتے تک کی مدت ملتی ہے کہ آپ اس کی اپیل فائل کر لیں. میں اس کی سب سے بڑی مثال ہوں. مبشر لقمان صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کرتے ہیں, وہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے. سزا ہوئی, جج صاحب نے سزا خود ہی معطل کر دی 7 دن کے لیے کہ جائیے آپ اس کی اپیل کر لیجئے. عمران خان صاحب نے یہ آپشن استعمال نہیں کیا, جان بوجھ کے نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جیل جانا چاہتے تھے, جیل جانا چاہتے تھے نا, ادروائز تو اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ آپشن موجود ہے. اگر وہ یہ استعمال نہیں کر رہے تو وہ جیل جانا چاہ رہے تھے. باقی ساری سٹوریاں ہیں, وہ جا کے اپنی وہ والی بحال کرنا چاہ رہے تھے. لیکن بات جو میں نے آپ کو شروع میں کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ جو لیتھل کمبینیشن ہے اس وقت KPK کے اندر افغان مہاجرین, TTP اور PTI کا, وہاں سے پاکستان کی پالیٹکس ڈکٹیٹ ہونی ہے اور اسی نے فیوچر کورس کو, فیوچر پولیٹیکل کورس کو سیٹل کرنا ہے. پاکستان کی پالیٹکس اسلام آباد اور لاہور اور کراچی کے اندر ڈیسائیڈ نہیں ہونی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. یہاں وقت تو ہے ناظرین بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے نئی مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیوں پر سوالات اٹھ گئے ہیں. نئی مردم شماری کیا آئینی طور پر ممکن ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ انتخابات کتنے وقت میں ہوں گے بھی یا نہیں, اس پر ہم بات کریں گے. اس بریک میں بات کر رہے تھے نئی مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیوں پر سوال اٹھ گئے ہیں اور نئی حلقہ بندیوں کے لیے قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے اور ترمیم کے لیے اسمبلی میں 2/3 اکثریت چاہیے جو کہ اس وقت ممکن نہیں ہے. ترمیم ہو نہیں پائے گی جبکہ پرانی مردم شماری کے مطابق الیکشن آئین کے مطابق ممکن نہیں. تو سوال ہمارا یہ ہے کہ انتخابات کتنے وقت میں ہوں گے بھی یا نہیں, اور اگر ہوں گے تو پھر ترمیم کیسے ممکن ہوگی؟ جی امتیاز عالم صاحب. یہ اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے کیونکہ آئین میں تو یہ لکھا ہے کہ جب نئی مردم شماری کا اعلان ہو جائے تو نئی حلقہ بندیوں کے تحت انتخاب ہوں گے. اب سوال یہ آئے گا کہ آئین کی ایک حکم میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اتنی سیٹیں ہیں جو کہ پرانی مردم شماری کی بنیاد پہ وہ تعین ہوا تھا. اس کے لیے ریفرنس کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کو کہ جب حلقہ بندیاں نئی ہو گئی ہیں, نمائندگی کی نیچر بدل گئی ہے صوبوں کے حوالے سے, تو اس حوالے سے کیا جا سکتا ہے. اس پہ ریفرنس بھیج کر سپریم کورٹ سے گائیڈنس لی جا سکتی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی تو ملک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلے تو دیکھیے کتنے زور سے اعلان کر رہے تھے یہ حکومت کہ جی نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے, نومبر کے پہلے 10 دنوں میں. وہ بات ٹھیک تھی, لیکن اس میں پتہ لگا کہ کونسل آف کامن اس کا اجلاس کلیئر نہیں تھا. CCI کونسل آف کامن انٹرسٹ, تو اس میں جس طریقے سے اپروول کی گئی اس میں نظر آتا ہے کہ ساری پارٹیاں انتخابات کو ملتوی کرنے پہ راضی ہیں جو وہ حکومت میں. اب رہ گیا معاملہ کیئر ٹیکر کا, وہ بھی ویسے ہی بنے گا جسے پیا چاہیں گے, اور وہ کتنا چلے گا مجھے کچھ معلوم نہیں, میں کہہ نہیں سکتا. اگر الیکشن نومبر میں نہیں ہو رہے تو پھر کب ہوں گے, تو حلقہ بندیاں کب مکمل ہوں گی. اس اسنا میں یہ جو بات بڑی مشکل کی ہے وہ یہ ہے ایک بڑی ماس پارٹی کو آپ کیسے نکالیں گے اور کس طرح ایک بڑے لیڈر کو, سب سے پاپولر لیڈر کو, ان سے مجھے بڑا اختلاف ہے عمران خان کی سیاست سے. تو میں تو انہیں کافی تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہوں, لیکن جو معروضی حقیقت یہ ہے کہ ان کے لوگ, بلکہ میں آج کل پھر رہا ہوں پاکستان کے مختلف حصوں میں, تو میں تو نوجوانوں کو دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اگر بلے کا نشان نہ ہوا تو ہم ووٹ ڈالے نہیں جائیں گے. اور لوگ پرانی پارٹیوں سے نالا ہیں. یہ جو بلاول نے تقریر کی ہے وہ سینسیبل تقریر تھی پولیٹیکلی اسپیکنگ, کہ اگر آپ پارٹیوں میں نہیں نیا خون آنے دیں گے, نئے لوگوں کو دیں گے, مواقع نہیں دیں گے, تو پھر کیسے پارٹیاں گرو کریں گی. اب تحریک انصاف میں تو سب لوگ نئے ہیں, کچھ لوگ انہیں شامل کیا گیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سو کالڈ کانسٹیٹوئنسی کے مالکان بیٹھے تھے وہ بڑے حالات بدل گئے ہیں. ہم نے دیکھا پچھلے بائی الیکشن میں کہ کس طرح وہ جو الیکٹیبل سے کس طرح ڈیفیٹ انہیں ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھبرانا نہیں چاہیے ان پارٹیوں کو بھی. اور بلاول نے یہ جو بات کی ہے کہ سیاسی ڈائلاگ کی ضرورت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب یہ پارٹیوں کی میٹنگ ہوئی تھی, PTI بھی شامل تھی, تو عمران خان کو مان جانا چاہیے تھا جولائی میں, اور خود کو سسٹم سے باہر نہیں کرنا چاہیے تھا ریزائن دے کے اور 2 اسمبلیاں توڑ کر. اس سے انہیں بہت نقصان ہوا ہے. سیاسی ڈائلاگ اب بھی ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے پارٹیز میں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیموکریٹک پروسیس جو ہے وہ کریڈیبل رہے اور پلورلسٹ رہے اور اس میں سب کی شرکت ہو.
بالکل ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر سعید الہی صاحب, جی کب دیکھ رہے ہیں آپ انتخابات ہوتے ہوئے, کیونکہ وفاقی وزیر داخلہ تو کہہ چکے ہیں کہ 2023 الیکشن کا سال نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے اس میں بہت سے لوگ کہہ چکے ہیں, صرف اکیلے وہی نہیں کہہ چکے, بہت سے تجزیہ نگار اور تجربہ کار لوگوں کی رائے یہی ہے کہ الیکشن شاید 3 ماہ میں نہیں ہوں گے اور وہ تاخیر ہو جائے گی. اس کے لیے بہت سے لیگل آپشنز جو موجود ہیں, جو دی جا رہی ہیں. اس میں ابھی ایک بات کی تھی سلمان صاحب نے کہ جی پشاور میں جیت گئے ہیں وہ, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بڑے ایمانداری سے الیکشن ہو رہے ہیں, شفاف ہو رہے ہیں. یہ تو جو خطرات ہیں کہ جی شفاف نہیں ہوں گے اور بے ایمانی کی تیاری کی جا رہی ہے اور فلاں کیا جا رہا ہے, تو یہ سب تو غلط ثابت ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ بالکل شفاف الیکشن ہو, جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی جیت گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو پورا پاکستان ہے, دیکھیں کے پی, پنجاب, سندھ, بلوچستان, یہ چار, ایون جی پی اور کشمیر, یہ چاروں پانچوں چھٹوں یہ 6 علاقے ہیں مختلف 7, ان کی بالکل ہر چیز مختلف ہے الیکشن کے لحاظ سے. الیکشن کلچر, پولیٹیکل کلچر ڈفرینٹ ہے. اور اس میں جب یہ الیکشن آتے ہیں تو ابھی مہنگائی کی بہت بات ہو رہی ہے, یہ بھی لوگ بھول جاتے ہیں. اگر سال 6 مہینے الیکشن نہ ہوئے تو لوگ مہنگائی بھی بھول جائیں گے, اور جب الیکشن آئے گا تو لوگ اپنے اپنے دھڑوں میں چلے جائیں گے. ابھی آپ بات کر رہے ہیں یوتھ کی, کہ جی بلاول صاحب نے یوتھ کی بات کی, تو کیا یوتھ صرف بھٹو فیملی ہی ہے اور یوتھ نہیں ہے کوئی بھی؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو یوتھ ہے, اچھا ابھی ایک بات اور کہی تھی ہمارے دوست سلمان صاحب نے کہ جی اربن پاپولیشن 30% ہے, اس کا 64% لگا لیں آپ, اب سیمی اربن بھی لگا لیں, وہ بھی لگا لیں, 12% ہو گیا, 22% ہو گیا. اس کے باوجود بھی جب آپ دیہی علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں جب یوتھ ہے وہ اپنی برادری کے ساتھ چلتی ہے. اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ بلکہ وہ چھوڑے آپ راجن پور کا آخری الیکشن میں کہاں گئی برادری؟ پڑھے لکھے لوگ, راجن پور کے آخری الیکشن میں برادری کہاں گئی؟ کون سی راجن پور کے الیکشن میں نہیں دیکھیں برادری کی, دیکھیں میں بتاؤں راجن پور کے الیکشن کی یہ بات کر رہے ہیں, اس میں صرف یہ ہوا ہے کہ جو حلقہ تھا وہ ان کا تھا ہی نہیں, جس کھڑا کیا گیا تھا اس حلقے کا تھا ہی نہیں بندہ. وہ جو جیتا وہ کون سا اس حلقے کا تھا؟ وہ تو اسی حلقے کا تھا. ہاں تو پھر تو جو ہارا ہے وہ پرلے حلقے کا تھا. وہ ڈی جی خان سے الیکشن لڑتے ہیں, راجن پور سے الیکشن لڑتے ہیں. بات سنیں, سلیکشن آف کینڈیڈیٹس برادری بہت کاؤنٹ کرتی ہے. جس حلقے کی آپ بات کر رہے ہیں آج کل کی جو یوتھ ہے وہ سوشل میڈیا کو زیادہ آئیڈلائز کرتی ہے. اس حلقے میں سر الیکشن کروا دینا, میں نے جو کہا رہا ہوں صحیح طرح صاحب مسئلہ ختم ہو جائے گا, آپ کی بات کی مان لیں گی, تائید کر لیں گے ہم کو. یار یہ ہے کہ الیکشن کرانا ہمارے بس میں نہیں ہے, تو ان کو کہہ دیں کہ کرائیں الیکشن. لیکن مانیٹرنگ اور انجینئرنگ ہوتی ہے الیکشن میں. آپ کہہ رہے ہیں جی, ابھی آپ بات کر رہے تھے پاکستان کے سارے الیکشن اس طرح ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے اس میں کوئی اب نئی چیز نکال کے لے آئیں گے جی کہ یہ اب الیکشن کروائیں سر, بس باقی باتیں چھوڑیں. رضی صاحب, نئی مردم شماری کے مطابق آپ کے خیال میں الیکشن کیا آئینی طور پر ممکن ہے؟ دیکھیے پہلے جو انہوں نے سی سی آئی کے اندر جو کڑنچو مارا ہے وہی آئین کی وائلیشن کر گئے ہوں, جو کہ وہ نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ سی سی آئی میری رائے کے مطابق مکمل نہیں تھی. 2 منتخب اس کے اندر وزراء اعلیٰ نہیں بیٹھے ہوئے تھے, تو لہٰذا اسے یہ فیصلہ نہیں لینا چاہیے تھا. اب انہوں نے لے لیا ہے, تو 2 مین ہرڈلز ہوں گی اس اقتدار کو پرولونگ کرنے کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں جانا ہے, اور آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہمیں مارچ سے پہلے کرنے ہیں, کیونکہ مارچ تک ہمیں آئی ایم ایف نے ریلیف دیا ہے کہ آپ جن نے جو لڑنا وڑنا ہے آپس میں لڑ مر لیں, تو اس کے بعد پھر اسی طرح ہی ٹکٹکی لگ جائے گی کہ آج یا کل. ایک ہرڈل یہ ہے. دوسری ہرڈل یہ ہے کہ آپ کا اپر ہاؤس جو ہے وہ اس وقت انکمپلیٹ ہے. تو جب آپ نے قومی اسمبلی نہیں رکھی, صوبائی اسمبلیاں نہیں رکھی, تو سینٹ کو بھی اڑا دیں, انکمپلیٹ ہو جائے گا. مارچ کے اندر 1/3 آف اٹس ممبر جو ہے وہ ریٹائر ہو جائیں گے. یو ہیو ٹو الیکٹ دوز 1/3 ممبر اگین. تو یعنی آپ کو بھی 2023 الیکشن کا سال نہیں, ان 2 کے باعث مجھے لگتا ہے کہ شاید فروری سے پہلے سوچیں, اچھا, ادروائز جو ہے وہ اندھیرا ہے. سلمان آپ دیکھیے, اگر نومبر میں الیکشن نہیں ہونے تو یاد رکھیے ایک دفعہ جب ٹرین جو ہے پٹری سے اتر جائے نا, اس کو پٹری پہ لانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. یہ تجربہ پاکستان کے اندر ہو چکا ہے الیکشن کے اندر بہت سارے لمبے میں گیپ آنے کا. اگر یہ الیکشن نومبر میں نہیں ہوتا تو اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ الیکشن فروری میں یا مارچ میں بھی ہو سکے گا. اور جیسے میں نے کہا کہ اسلام آباد کے حلقوں میں گفتگو چل رہی ہے 1 سے 1.5 برس کے عبوری سیٹ اپ کے اوپر, اور اس میں اب ایک نئی تجویز بھی آ گئی ہے کہ انہی سیاسی جماعتوں کے اندر سے افراد کو چن کر اس کو پولیٹیکلی لیجیٹیمائز بھی کروا لیا جائے. تو جب آپ اس طرح کی کھیل کھیل رہے ہیں تو پھر الیکشن کی بات تو بہت دور رہ گئی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا نقصان جو ہے, نہ یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی, نہ یہاں اکنامک سٹیبلٹی آئے گی, جس کے اوپر یہ سارا مینار جو ہے کھڑا کیا جا رہا ہے.
بالکل ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی پینلسٹ کو یہ نہیں لگتا کہ 2023 انتخابات کا سال ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو بھی یہی لگتا ہے 23 الیکشن کا سال نہیں ہے. البتہ دیکھتے ہیں انتخابات کتنے وقت میں ہوتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں یا نہیں. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.